دیکھیے، ایک تو سمپل سی وجہ ہے کہ اگر وہ جھگڑالو نہیں ہوں گے تو پھر لوگ انہیں سکون سے نشہ نہیں کرنے دیتے۔ ویسے جو منشیات ہوتی ہیں ان کا براہ راست اثر بھی یہی ہوتا ہے کہ شکی وہمی ہو جاتا ہے بندہ، اور اس میں ایسے فالتو کی انرجی سی آئی ہوتی ہے اور وہ بے قابو ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس کی مرضی نہ بھی ہو تو اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو دوسروں کو برے لگتے ہیں۔ یہ دو مینول ہیں جس میں انمول ماں اور تگڑی ماں اور انمول باپ اور گھنا سایہ جس کا نام ہے، اس میں ہم نے بڑے مختصر سے طریقے سے ایک کہانی کے انداز میں کچھ باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور یہ ایسی کتابیں ہیں جو آپ ایک ہی نشست میں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک ایسا انداز ہے، کہانی کا سا انداز ہے جو کہ والدین کو بڑا پسند آتا ہے اور وہ اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ گھر میں کوئی نشے کا مریض سامنے آ گیا ہے تو جو کبھی انہوں نے نہیں ایسا دیکھا ہوتا تو وہ ایک نیا معاملہ جب سامنے آتا ہے تو وہ بہت گھبرا جاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پھر لوگ شاید ہم سے تعلق نہ رکھیں، ہمیں وہ رد کر دیں، ہم سے میل جول نہیں رکھیں گے۔ پیشنٹس خود سے ہی کوششیں کرتے ہیں کہ وہ کسی کی مدد کے بغیر نشہ چھوڑ دیں، کیونکہ نشے کے مرض میں گرینڈیوسٹی بھی ہوتی ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، اسی لیے ہم کنگ بیبی کی اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کنگ سمجھتا ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتا، ایک چھوٹے بچے کی طرح، تو وہ کنگ بیبی ہے۔ اس کو جس مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ مدد اہل خانہ اور ماہرین مہیا کر سکتے ہیں۔ نشے کے مریض کے ساتھ ہمیں سب سے پہلے وہ سٹینڈز لینے چاہیے جن کے بارے میں ہمیں کوئی شک ہی نہ ہو اور وہ پورا کرنے کے لیے بخوبی تیار ہو، اور ہم دیکھ سکیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور ہم ناپ تول کر سکیں۔ عموماً گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ جو بچے ایک گلاس پانی دینے کے روادار نہیں ہیں تو گھر والے ان سے بڑی بڑی فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تم شام کو جلدی گھر آیا کرو اور اپنے فلاں دوست سے نہ ملو۔ تو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس طرف سے شروع ہوں۔ 10,000 میل کا سفر بھی ہو تو پہلا قدم ہی اس کا آغاز کرتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں شمائلہ بطول، ڈائریکٹر ولنگ ویز لاہور، ولنگ ویز کے اسٹوڈیو سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج موجود ہیں ڈاکٹر صداقت علی، سی ای او ولنگ ویز، ڈاکٹر اعجاز قریشی، مس عفا عمران اینڈ ندیم نور صاحب۔ آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں اپنے شو میں۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ نشے کے مریض جن گھروں میں ہوتے ہیں وہاں پر بہت سی مشکلات دیکھنے میں آتی ہیں، بات چیت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک ہنگامے کی سی کیفیت جو ہے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے، معاملات سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ نشے کے مریض اتنے شکی، وہمی اور جھگڑالو کیوں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے گھر میں ایک ہنگامہ سا برپا ہوا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک تو سمپل سی وجہ ہے کہ اگر وہ جھگڑالو نہیں ہوں گے تو پھر لوگ انہیں سکون سے نشہ نہیں کرنے دیتے۔ ویسے جو منشیات ہوتی ہیں ان کا براہ راست اثر بھی یہی ہوتا ہے کہ شکی وہمی ہو جاتا ہے بندہ، اور اس میں ایسے فالتو کی انرجی سی آئی ہوتی ہے اور وہ بے قابو ہو رہا ہوتا ہے، وہ اس کی مرضی نہ بھی ہو تو اس کے منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو دوسروں کو برے لگتے ہیں۔ تو پھر ایسا کرتے کرتے ان کی عادت ہی ہو جاتی ہے، جب وہ نشے میں نہیں بھی ہوتے تو ان کو جب پریکٹس ہو جاتی ہے جھگڑا کرنے کی تو پھر ہر وقت وہ جھگڑے کے لیے بالکل آمادہ نظر آتے ہیں اور لوگوں کو ان سے دشواریاں پیش آنے لگتی ہیں۔ نشے کا مریض گھر والوں کو ڈرا کے کیوں رکھتا ہے؟ اچھا، نشے کا مریض خالی گھر والوں کو ڈرا کے نہیں رکھتا، وہ چومکھی ایک لڑائی وہ لڑ رہا ہوتا ہے۔ کبھی پولیس سے معاملہ اس کا ہوتا ہے تو وہاں بھی وہ کر دکھا رہا ہوتا ہے، اور پولیس والے عام طور پر بڑا گھبراتے ہیں نشے کے مریضوں سے، اور دیگر ہمسائے یا دوست احباب سبھی تقریباً گھبراتے ہیں، کوئی ان کو اچھی طرح فیس نہیں کر پاتا، کیونکہ ان کے اندر وہ جو ایکسٹرا کانفیڈنس، سوڈو کانفیڈنس ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں اور انہیں دفاع کرنے پہ مجبور کرتے ہیں۔ یعنی بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے منہ کھولنا ہے اور کوئی نہ کوئی الزام لگا دینا ہے، اس نے ماں باپ کو کہہ دینا ہے کہ بھی آپ نے بچپن میں مجھے پیار ہی نہیں دیا، اور اب کسی دوست کو کہنا ہے کہ یار تم کیسے دوست ہو، مشکل وقت میں تم کام آنے والے نہیں ہو۔ تو جب کسی کو کوئی کہے کہ تم کیسے دوست ہو، مشکل وقت میں تم کام آنے والے نہیں ہو،
تو لوگ ایک دم دفاعی پوزیشن پر آنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کی جو پالیسی ہے وہ اٹیک ہے کہ میں اٹیک کروں اور دوسرے لوگ پھر اپنا دفاع کرتے رہیں، تو اس سے اس کا کام دھندا کافی چلتا ہے، اور لوگ عموماً ڈرے سہمے گھبرائے ہوئے رہتے ہیں، خاص طور پر گھر کے افراد بہت مشکل محسوس کرتے ہیں، اور ہر کوئی ایسے کوئی زندگی گزار رہا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی گھر میں ہاتھی ہے اور وہ اپنی ڈیل ڈھول کے ساتھ وہ گھر میں گھوم پھر رہا ہے، اور لوگ کبھی اپنا پہلو بچا کے کبھی کندھا بچا کے اس کے قریب سے گزرتے ہیں، اور کچھ ایسے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے کہیں وہ۔ ڈاکٹر صاحب، جس گھر میں نشے کا مریض ہوتا ہے اس کے گھر والے کیا رد عمل دیتے ہیں اس کو؟ دیکھیں، جب نیا نیا پتہ چلتا ہے کہ کسی نے نشے کا یہ کام دھندا شروع کیا ہوا ہے تو گھر والوں کا رد عمل بہت غم و غصے والا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ شاکڈ ہوتے ہیں کیونکہ آگاہی اب اتنی زیادہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمارے گھر میں کیا مشکلات پیش آنے والی ہیں، تو پہلا تو غم و غصہ ہے، اور اس کے بعد پھر ایک شیم کا بڑا احساس ہوتا ہے، اور بندہ سوچتا ہے کہ کسی کو کہیں پتہ نہ چل جائے گھر میں کوئی نشے کا مریض سامنے آ گیا ہے، تو جو کبھی انہوں نے نہیں ایسا دیکھا ہوتا تو وہ ایک نیا معاملہ جب سامنے آتا ہے تو وہ بہت گھبرا جاتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، کیونکہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو پھر لوگ شاید ہم سے تعلق نہ رکھیں، ہمیں وہ رد کر دیں، ہم سے میل جول نہیں رکھیں گے، اور پھر وہ یوں سوچتے ہیں کہ ہم اسے جلدی جلدی کسی طریقے سے خاموشی کے ساتھ معاملے کو سمیٹ لیں اور معاملات کو ٹھیک نہج پہ چلا دیں، تاکہ بعد میں ہمارے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ ہو، یا ہمارے اس فرد کے لیے، اس فیملی ممبر کے لیے کوئی مشکلات پیدا نہ ہو جو نشے کی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے، اس کی شادی بیاہ کے معاملات، اس کے جاب کے معاملات، سوسائٹی میں اس کا مقام، عزت، نیکی بدی، یہ سارے معاملات جو ہیں بیچ میں آ جاتے ہیں، تو پھر ہر چیز چھپانے کو دل کرتا ہے، اور پھر لوگ کسی کے گھر اس لیے نہیں جاتے کہ پھر جائیں گے تو وہ بھی آئے گا، لوگ شادی بیاہ میں خوشی غمی میں بھی جانا نہ چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اپنی زندگی محدود کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ اپنے کاروبار کو بھی روک دیتے ہیں کہ پہلے اس مسئلے کو دیکھیں گے پھر کاروبار کی طرف جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، شیم کا تعلق جینز اور نظریات سے بھی ہے؟ زیادہ تر تو نظریات سے ہے، بہرحال جین سے بھی کہا جاتا ہے، وہ ایک فولکلور ہے نا، جو کہانی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو جنت سے نکالا گیا تھا کیونکہ انہوں نے کوئی قصور کیا تھا، اور اس بات کی شیم انسانوں کو ہے کیونکہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو ایک تو یہ اوریجنل شیم ہے کہ ہم جنت سے نکالا گیا تھا تو ظاہر ہے کوئی قصور کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جو انسانوں کی تاریخ ہے، اور جس میں ریسنٹلی معاملات میں بہتری آنا شروع ہوئی ہے، پورا ارض پر انسان کوئی 2.5 لاکھ سال سے ہے، لیکن 2,40,000 سال تو انسان بولا ہی نہیں اور کوئی پروفیشن اختیار نہیں کیا۔ 10,000 سال پہلے انسان نے کھیتی باڑی شروع کی، اور کوئی 5,000 سال پہلے تو شادی بیاہ کے معاملات پیش آنا شروع ہوئے، اس سے پہلے تو ایسی گزارا چل رہا تھا۔ تو انسان کے اندر جو نسل در نسل شیم ہے، اس کی وجہ تو انسانی تاریخ بھی ہے، پھر اپنی خاندانی تاریخ ہے، پھر اپنے کلچر اور سماج کے معاملات ہیں جن پہ ہم بعض اوقات فخر محسوس نہیں کر رہے ہوتے، اور جب پھر یہ گھر میں نشے کا معاملہ آتا ہے تو پھر معاملہ ہماری سخت سے کچھ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور بہت مشکل میں پھنس جاتے ہیں۔ 21ویں صدی میں آپ نے فرمایا کہ شیم وبا کی شکل اختیار کر رہی ہے، اس کی ذرا تفصیل بتائیں۔ کمیونیکیشن کے ذرائع چونکہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، انسانوں کو اپنا تقابل کرنے میں بڑی مشکلات پیش آ رہی ہے۔ ایک عام گھریلو خاتون جب ایک ٹیلی ویژن چینل پہ کسی نیوز کاسٹر کو دیکھتی ہے جو کہ بہت میک اپ کے ساتھ اور بہت تیاری کے ساتھ بیٹھی ہے، تو وہ اپنے آپ کو اس سے جب کمپیئر کرتی ہے تو اس کو بڑے مشکلات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سیلیبریٹیز کو لوگ دیکھتے ہیں اور اپنے گھر کے اندر یا اپنے اسمارٹ فون کے اوپر جب وہ ایسے چہرے دیکھتے ہیں تو انہیں اپنے اندر کچھ نہ کچھ کمی کمزوری نظر آتی ہے۔ تو پہلے یہ چیزیں نہیں تھی، آپ دیکھیں 100 سال پہلے ٹیلی ویژن نہیں ہوا کرتا تھا،
اور ریڈیو پر ہی لوگ باتیں سنتے تھے. زیادہ تر شیم حقیقت پر مبنی نہیں ہے، پرسیپشن ایسا ہے. جن لوگوں کو ہم بہت بن ٹھن کے زندگی گزارتے ہوئے دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں وہ بھی ہماری طرح ہی رہتے ہیں، لیکن گھریلو زندگی کو تو ظاہر نہیں کیا جاتا اسکرین پہ. تو گھر میں رہتے ہوئے ہم خواہ مخواہ جب اپنا مقابلہ اسکرین پر چلتے پھرتے انسانوں سے کرتے ہیں تو پھر شیم کا احساس پس منظر میں ابھرنا شروع ہوتا ہے. مریض سے بامعنی بات چیت کرنا کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں، دشواری گھر والوں کو اس لیے آتی ہے پیشنٹ سے بات چیت کرتے ہوئے کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ ایک نیا مسئلہ ہے، جی انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس موضوع پہ بات کیسے کرنی ہے پیشنٹ کے ساتھ. اور وہ اس سے جو بنیادی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک سنگل پوائنٹڈ ایجنڈا ہے کہ تم نشہ مت کرو، جی اور ہم پکڑ دکڑ کر کے تمہیں نشہ کرنے دیں گے نہیں. وہ کوئی باقاعدہ کوئی مذاکرات نہیں ہوتے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں نشہ مت کرو اور مریض کہتا ہے کہ میں نہیں کروں گا. لیکن پھر وہ بار بار نشہ کرتا ہے، وعدے توڑتا ہے، تو گھر والوں کو غصہ آتا ہے، غصہ آتا ہے تو مریض کو زیادہ غصہ آتا ہے. اس میں مریض زیادہ چیمپئن ہوتا ہے، تو گھر میں ایک چیمپئن شپ سی چلتی رہتی ہے غم و غصے کی. تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ جب کوئی نیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے ہماری زندگی میں اور ہمیں کوئی پہلے تجربہ نہیں اس کا ہوتا، تو ہم اس کے متعلقہ ماہرین سے رابطہ کر لیتے ہیں. اور یہ کبھی نہیں سوچتے کہ اگر ہم اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے بات چیت کے ساتھ تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے جس سے بڑے نقصانات جنم لیتے ہیں کہ ہم اپنے بارے میں بعض اوقات اتنے گرینڈیوز ہوتے ہیں کہ جو کام میں نہیں کر سکتا تو پھر وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. میں ایک مثال دوں گا کہ بہت سارے مشورے جو میں لوگوں کو دیتا ہوں تو میں غور کرتا ہوں تو ان مشوروں پہ میں عمل نہیں کر سکتا، پر میں مشورے دے ضرور دیتا ہوں کہ جن لوگوں کو میں مشورے دیتا ہوں ہو سکتا ہے ان کے اندر صلاحیت ہو اور وہ میرے مشوروں پر عمل کر پائیں اور کامیابی حاصل کریں. یہ سوچنا چاہیے کہ جو کام میں نہیں کر سکتا تو وہ کوئی اور کر سکتا ہے یا کسی اور کی مدد سے میں کر سکتا ہوں. مذاکرات کے دوران غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے گھر والوں کو بھی یا مریض کو بھی، تو غصے کا اظہار کیسے کیا جائے اور مریض سے کیسے مطالبہ کیا جائے؟ دیکھیں، ایسے حالات میں غصہ آنا تو ایک فطری عمل ہے. جب آپ کا اتنا شدید نقصان ہو جاتا ہے، جب ہمارا بچہ نشہ کرتا ہے تو ہمارا بڑا شدید نقصان ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اس کے پیدا ہونے پہ ایسا نہیں سوچا تھا. ہم نے اس کے بارے میں اچھے اچھے خواب دیکھے تھے، وہ بڑا آدمی بنے گا. ہم نے سوچا تھا کہ وہ آسمان پہ ستاروں کی طرح چمکے گا، اور جب وہ خبر ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ نشہ کرنے لگا ہے تو ہمارا کافی بڑا لاس ہو جاتا ہے. اور اس کا ایک جو صدمہ ہے، جو گریف ہے، اس کو ریکور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک ہم اس صدمے سے نہیں نکلتے تب تک ہم حالات کو سنوار نہیں سکتے. یہ جو گریف ریکوری ہے نشے کی بیماری کے بارے میں، یہ ہو نہیں پاتی کیونکہ ہم نے اسے چھپا کے رکھا ہوتا ہے، ہم نے ہائیڈنگ میں اپنے آپ کو رکھا ہوتا ہے. اور جب ہم اس کو نپٹاتے نہیں ہیں، جب کوئی ہمیں دلاسا نہیں دیتا، جب ہمیں کوئی امید نہیں دلاتا، تو فطری طور پر پھر وہ صدمہ چلتا رہتا ہے. اور جب صدمہ چلتا رہتا ہے تو ہماری کرج پوری نہیں ہوتی اور ہم اس سے بات کیسے کریں. غصہ بہت آتا ہے، اور غصہ ایک جائز جذبہ ہے جو بعض موقعوں پہ آتا ہے اور آنا چاہیے. لیکن غصے کو آپ نپٹاتے کیسے ہیں یہ بہت اہم ہے. کیا آپ بات چیت کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، یہ کہہ کے کہ مجھے آپ پہ بہت غصہ آ رہا ہے، میں آپ سے بہت ناراض ہوں، میں آپ سے حد سے زیادہ ناراض ہوں، غصے سے میرا دل پھٹا جا رہا ہے. لیکن اگر ہم غصہ اس طرح نکالیں کہ کسی پہ شاؤٹ کریں، کسی کو دھکے دیں، تو پھر یہ کچھ کام خراب ہو جائے گا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے فیملی کو ماہر سے مشورہ کرنا چاہیے کہ نشے کے مریض سے بات چیت کیسے کی جائے. نشے کا مریض جھوٹ، چوری اور کردار کی خرابی میں پڑ جائے تو کیا کریں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نشے کی بیماری کے ساتھ یہ ناگوار چیزیں شامل ہیں. اگر آپ نشے کے مریضوں کے ساتھ لمبے عرصے تک کام کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اندر یہ معاملات چوری چکاری کے، جرائم کے، یہ موجود ہوتے ہیں. تو یہ کچھ تلخ حقیقتیں ہیں نشے کی بیماری کی، اور
ہم اس کو بیماری کی علامتوں کے طور پر ہی لیتے ہیں. جیسے وامٹنگ ہوتی ہے تو بڑی بدبو آتی ہے، لیکن ہم غصہ نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک بیماری کی علامت ہے. تو اگر نشے کا مریض کوئی جرم کرتا ہے، چوری چکاری کرتا ہے، تو اس کا علاج ہونا چاہیے، اس کا تدارک ہونا چاہیے، لیکن غصہ کرنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ ہم اتنا دل بڑا کریں کہ انکنڈیشنل ریگارڈ پھر بھی جاری رکھیں، ججمنٹ نہ دیں، اور ہم مذاق بھی نہ اڑائیں اس کا، اور ہم ایسی بات چیت، بامانی بات چیت کر سکتے ہیں پیشنٹ سے کہ جس کے نتیجے میں بہتری کی صورت نکلنا شروع ہو. اور ایک دفعہ جب بہتری کی صورت نکلنا شروع ہو جاتی ہے تو مریض کے کندھے پہ نشے سے نجات کی ذمہ داریوں کو ڈالا جا سکتا ہے. کیونکہ طویل تجربے کی روشنی میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نشے کے مریض بہت زیادہ ذاتی کوششیں کر چکے ہوتے ہیں نشہ چھوڑنے کی، اور جب وہ ناکام ہوتے ہیں تو وہ بے بسی کو سیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ ان کوششوں کو رد کرنے لگتے ہیں. اور نشے کے ساتھ جو جرم کا پہلو ہے یہ سائنسی طور پر بڑا واضح ہے کہ انسان کے اندر ایک رکاوٹ ہوتی ہے غلط کاموں کے حوالے سے، اور وہ رکاوٹ نشہ دور کر دیتا ہے. انسان کے اندر ہمت کم ہوتی ہے کوئی غلط کام کرنے کی، تو نشہ وہ ہمت دلاتا ہے، باقاعدہ اس وقت توانائی فراہم کرتا ہے جب کہ لوگ جرائم کرنا چاہتے ہیں. اور جو ہماری قدریں ہیں نشہ وہ بھلا دیتا ہے. ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی اپنے دماغ میں جو ہر بندے کے اندر ایک دستور ہوتا ہے جو اس نے بچپن سے سیکھا ہوتا ہے، وہ مدھم ہو جاتا ہے. اور اس کا میل جول چونکہ ایسے لوگوں سے ہوتا ہے جو پہلے چوری چکاری کر رہے ہوتے ہیں، غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، تو بغیر سوچے سمجھے، بغیر محسوس کیے ایک نشے کا مریض ان کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے ان کے رنگ میں رنگا جاتا ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. جب نشے کا مریض جرائم کی زندگی گزارنے لگے تو پھر اہل خانہ کیا کریں؟ دیکھیے، جرائم کی زندگی جب نشے کا مریض گزارتا ہے تو اہل خانہ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا ہے. وہ عام طور پر جو ہی وہ کسی مصیبت میں پھنستا ہے، وہ رشوت کے ذریعے یا سفارش کے ذریعے یا منت سماجت سے یا کسی طریقے سے اسے مشکل سے نکالتے ہیں. اور جب اسے مشکل سے نکالتے ہیں تو اس کے ساتھ کافی لعنت ملامت کرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس کا الٹا ہی اثر ہوتا ہے. اور عملی طور پر مریض یہ سیکھتا ہے کہ میں جب بھی مصیبت میں پھنسوں گا تو میرے گھر والے اس میں سے مجھے نکال لیں گے. اور پھر ایک دن مریض کو بہت دشواری ہوتی ہے کہ جب اس کے گھر والے اسے کسی جرم میں سے نکالنے میں ناکام ہو جاتے ہیں یا صورتحال ایسی بن جاتی ہے کہ وہ کوئی مدد نہیں کرتے. تو سادہ سا اصول ہے کہ گھر والوں کو میرٹ کے اوپر ڈیل کرنا چاہیے، قانونی مدد فراہم کرنی چاہیے. گھر والوں کو اس کے پاس موجود ہونا چاہیے، اس سے رابطہ نہیں توڑنا چاہیے. اس کو لعنت ملامت بھی بے شک نہ کریں، لیکن ایک خاموشی اور ایک بےمانی چہرے پہ ایک بے بسی سی ہے وہ طاری کر کے آپ اگر اس کے پاس بیٹھے ہوں تو
اس کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور اس کی سوچیں بھی صحیح نہج پہ چلی جائیں گی. اس وقت اس پہ کوئی اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو روز روشن کی طرح اس پر یہ حقیقت عیاں ہے کہ وہ کوئی جرم کر بیٹھا ہے. اور یہ جو ہم سارا دن میرٹ کی باتیں کرتے ہیں اور یہ سب دوسروں کے لیے ہم کرتے ہیں، اور جب ہماری اپنی ذات پہ، اپنے گھر کے کسی فرد پہ معاملہ آتا ہے تو ہم سارا میرٹ بھول جاتے ہیں. یہی تو وہ وقت ہوتا ہے کہ اپنے فیملی ممبر کی بہتری کے لیے، اپنے سماج کی بہتری کے لیے ہم میرٹ کو اپ ہولڈ کریں، ہمبلی اپ ہولڈ کریں، اور اس مشکل کو درد دل کے ساتھ برداشت کر لیں کہ جس میں ہمارا فیملی ممبر جو ہے وہ گیا ہوتا ہے، اور اس پہ غم و غصے کا اظہار کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. یہ موقع ہے اس کو ادراک دینے کا، انسائٹ دینے کا، اور جب وہ قانونی طریقے سے اس مشکل میں سے نکلے تو وہ یہ بھی نہ کہہ سکے کہ آپ نے اس کو تنہا چھوڑ دیا تھا. اگر وہ تھانے میں ہے تو آپ بھی تھانے میں موجود ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ تھانے میں اندر گرمی میں یا حبس میں بیٹھا ہے تو آپ بھی باہر مشکل میں ہیں. آپ اسے تنہا چھوڑ کے غائب نہیں ہو جاتے، لیکن اس کے سامنے رہتے ہوئے آپ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ یہ محسوس نہ کرے کہ آپ اس کے رشتے کو توڑ چکے ہیں، کیونکہ جو رشتے ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسون نہیں کر سکتے. پر میرٹ پہ ہم چلیں، اس بات کا بہت فائدہ ہوگا، اور وقتی طور پر جو تھوڑی تکلیف ہوگی تو آگے چل کے کچھ آسانیاں بھی پیدا ہوں. نشے کا مریض جیسے بھی بات ہو رہی ہے کہ ایسے کریکٹر ڈیفیکٹس میں پڑ جاتا ہے، جوا، بد کرداری، بے راہ روی، تو فیملی رائٹ سٹیپ کیا لے، کیا کرے وہ؟ کیا وہ خود کو چونکہ قصوروار سمجھ رہی ہوتی ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عام طور پر یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے کسی فیملی ممبر کے بارے میں. اگر کوئی چیز روز روشن کی طرح واضح بھی ہو تو ہم لوگ ڈینائل میں جانا پسند کرتے ہیں. ہم اپنے فیملی ممبر کو کسی جرائم پیشہ انسان کے طور پر نہیں دیکھتے. جی. اس نے ہمیں ماضی میں بڑی خوشیاں بھی دی ہوتی ہیں، اس کا چہرہ بھی بہت شناسا ہوتا ہے، شب و روز ہمارے دماغ میں اس کی تصاویر بیٹھی ہوتی ہیں. تو ہمارے لیے بھی یہ بہت مشکل لمحہ ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو تکلیف سے بچانے کے لیے ہم بعض اوقات خود فریبی میں اتر جاتے ہیں. اس کو پرسنلائز نہیں لینا چاہیے. اگر کوئی ہمارا فیملی ممبر جرم کرتا ہے یا کردار کی کسی خرابی کا مظاہرہ کرتا ہے اور ہم نے اس میں حصہ نہیں لیا، ہم اس جرم میں حصہ دار نہیں ہے، کسی طرح پارٹنر ان کرائم نہیں ہے، تو ہمیں اپنی عزت نفس کے معاملے میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. کہ لوگ جو ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو شخص غلط کام کرتا ہے لوگ اسی کے حوالے سے سوچ رہے ہوتے ہیں، اور جو اس کے فیملی ممبر ہوتے ہیں عام طور پر لوگ ان کے بارے میں منفی نہیں سوچتے. اگر ان کا کردار اور طرز عمل بہتر ہے تو لوگ اس بات کو پہچانتے ہیں، اور خاص طور پر قریب کے لوگ اس بات کو پہچانتے ہیں. بہت اعلیٰ ظرف کے مالک اور بہت اعلیٰ کردار کے مالک بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بچے جو ہیں وہ جرائم میں الجھ جاتے ہیں نشے کی بیماری کی وجہ سے یا اس کے بغیر. تو ایک علیحدہ سے دیکھنا کہ اگرچہ آپ کا رشتہ ہے اس کے ساتھ لیکن آپ اس کے جرم میں شریک نہیں ہیں، تو پھر آپ کو شیم میں جانے کی ضرورت نہیں. نشے کے مریض کو مذاکرات کی ٹیبل پر کیسے لائیں؟ دیکھیں، نشے کے مریض کو آپ مذاکرات کی اس طرح دعوت نہیں دے سکتے جیسے کہ باقی فیملی ممبرز کو دیتے ہیں. آپ اپنے طرز عمل سے اس کے اندر تحریک پیدا کر سکتے ہیں کہ وہ آپ سے آ کے بات کرے. اگر آپ اشتعال انگیزی نہیں کریں گے اور اس کی معاونت بھی نہیں کریں گے، اور نشے کی وجہ سے جب وہ مشکلات میں پھنستا ہے تو آپ اسے نکالیں گے نہیں، یا نشے کی وجہ سے جب اس کو بہانے بازی کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ وہ بہانے نہیں فراہم کریں گے، یا آپ کور اپ نہیں کریں گے، یا آپ اسے سہولتیں نہیں دیں گے کہ وہ نشہ کر سکے، تو بہت جلد ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے کہ وہ آپ سے آ کے بات کرے، آپ سے مذاکرات کرے، اپنی بیماری کا تذکرہ کرے، اور آپ سے توقع رکھے کہ نشے سے نجات میں آپ اس کی مدد کریں. تو
جب وہ اس طرح کے معاملات میں الجھا ہوا ہوتا ہے جس میں اس کو دن رات اپنے فیملی ممبرز کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے اور فیملی ممبر تعاون نہیں فراہم کرتے کیونکہ وہ واحد بندہ ہے جو ان تکلیفوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے جو نشے کی بیماری سے ہوتی ہیں، تو وہی ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ تکلیفیں اٹھائے اور ان تکلیفوں سے اس کو رہنمائی ملے کہ جو نشے کا کام دھندہ اس نے شروع کیا ہوا ہے یہ دن بدن اس کے لیے زیادہ سے زیادہ مشکلات پیدا کرے گا، اور ایسے میں پھر اس کی نظر قریب کے لوگوں پہ جائے گی جو درد دل رکھتے ہیں، اور وہ خود آ کے جب بات کرے تو تحمل سے اس کی بات سنیں اور اس کے لیے جو صحیح مدد آپ فراہم کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ مریض کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کیا بنیادیں ہیں، کیا بیسکس ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جو کچھ ہم کرتے رہے ہیں کیا اس سے کوئی فائدہ ہوا، کیونکہ سبھی لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ بہت کوششیں کر چکے ہوتے ہیں جن میں کامیابی نہیں ملی ہوتی، اور اگر وہی چیزیں دہراتے رہیں اور نتائج ہم کچھ مختلف مانگیں تو یہ کچھ تھوڑا صحیح معاملہ نہیں ہوگا۔ تو پہلے تو ہمیں اپنے ماضی کے طریقہ کار کو بدلنے کے لیے کچھ تیار ہو جانا چاہیے، یعنی پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم کچھ نئے طریقے سے اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تیار ہوں، اور نئے طریقے میں بھی کوئی ٹوٹکے نہیں چاہیے، کوئی ایسی چیز چاہیے جو اتھینٹک ہو، جیسے کہ آپ گوگل پہ جا کے لکھتے ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیے اس سٹیج پر ہم ہیں اور کیا کریں، اور یا یوٹیوب پہ آپ جائیں تو پتہ چل جائے گا، یا کسی ماہر کے پاس جائیں تو اس کے مشورے پہ چلنا شروع کریں۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ایسے ہی ٹوٹکے یا آزمائشیں نہ کریں، ہٹ اینڈ ٹرائل نہ کریں، آپ ایک انسانی زندگی سے وابستہ ہیں جسے آپ نے بچانا ہے، اور اس لیے کوئی زبیدہ آپا والے ٹوٹکے نہ کریں، اور کوئی کتاب پڑھ لیں۔ اس موضوع پہ ہزاروں کتابیں دستیاب ہیں، نشے کی بیماری پہ ہر پہلو سے کتابیں دستیاب ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے مریض کی مدد صرف نشے سے نجات میں کریں، اس کے دیگر معاملات میں اس کی کوئی مدد نہ کریں، کیونکہ ہماری محدود توانائی ہے، اور اگر ہم اس کی زندگی کے سارے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے پھر ہمارے پاس اتنی توانائی نہیں بچے گی کہ ہم اس کی کوئی صحیح ٹھوس اور مسلسل مدد کر سکیں۔ ایک اور چیز ہے کہ ہمارے اپنی بھی زندگی ہے، پھر ہم نے اس کو بھی چلانا ہے، پھر ہمارے اپنے جذبات بھی ہیں جو بہت مجروح ہوتے ہیں، اور جو ہمارے مقاصد ہیں اور ہمارے جو جذبات ہیں ان کی بہتری کے لیے ہمیں الگ الگ کوششیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی دن مریض کچھ بہتری دکھاتا ہے تو ہم بہت خوش ہو جائیں، اور کسی دن وہ ایک قدم ذرا پیچھے جاتا ہے تو ہم بہت ملال میں چلے جائیں، تو اس طرح ہمیں بہت نقصان پہنچے گا۔ تو ہمیں اپنے جذبات کی منصوبہ بندی الگ کرنی چاہیے، اپنی ایکسرسائز کو جاری رکھنا چاہیے، نیند پوری کریں اور کھانے پینے کا خیال رکھیں، دیگر ریلیشن شپس جو ہیں ان کو نارمل رکھیں، کاروبار کو نارمل رکھیں، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہن کاروبار ادو ہی ہوئے گا جدو مریض ٹھیک ہوئے گا، تو اس طرح کی بات نہیں کرنی۔ ایک اور بھی بنیاد ہے کہ جس سے آپ کو مدد مل سکتی ہے آپ پکار لیں، آپ شیم سے نکل آئیں۔ اگر آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے مدد ملتی ہے یا دوستوں سے ملتی ہے تو مت گھبرائیں، آگے جا کے بات کریں، ہمسایوں سے مدد چاہیے، یا اگر آپ کو لا انفورسمنٹ والے لوگوں سے مدد چاہیے تو وہ بھی آپ ضرور لیں، اور پہلے کی نسبت ذرا مختلف انداز میں سوچیں۔ تو یہ کچھ بنیادیں ہیں جن کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے مریض کے ساتھ چلنا ہے، اور ایک سب سے بڑی بنیاد یہ ہے کہ آپ کو اس پوزیشن میں ہونا چاہیے کہ جب آپ کے مریض کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ اس کے قریب ہو جائیں، اٹیچ ہو جائیں، اور جب اس کو ایسی کوئی ضرورت درپیش نہیں ہے، معاملات ٹھیک چل رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو تھوڑا ڈیٹیچ بھی کر لیں، یعنی سوئچ آن اور سوئچ آف کر لیں۔ ہر وقت آپ اسی سوچ میں مبتلا نہ رہیں، رات بستر پہ لیٹ کے کروٹیں لیتے ہوئے ہر وقت اس کے بارے میں نہ سوچیں۔ ڈاکٹر صاحب، نشے کے مریض کو سدھارنے کے لیے جب ہم اس پر حدوں کا تعین کرتے ہیں
تو وہ وعدے کر لیتا ہے، مگر پھر وہ وعدوں کا کیا پاس کرتا ہے، وعدوں پہ قائم رہتا ہے یا وعدوں پہ قائم نہیں رہتا. یہ جو صورتحال ہے کہ وعدہ توڑ دیا یا وعدہ نبھا دیا، اس کو کیسے ہینڈل کریں پیرنٹس؟ دیکھیں، جب بھی مریض سے آپ بات کرتے ہیں تو پہلا ذہن میں آپ یہ اچھی طرح سوچ لیتے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ جو گول سیٹنگ کرنی ہے یا ہدف مقرر کرنا ہے تو وہ ایسا ہونا چاہیے جس میں وہ کامیاب ہو. آپ اسے شکست دینے کی کوشش نہ کریں. آپ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات اس کے ساتھ کریں، اور عام فیملی ممبرز کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ بھی جب آپ معاملات طے کریں تو آپ ان کی سکت کو دیکھتے ہوئے، ان کے مہارت کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے کچھ ایسے گول سیٹ کریں ان کے ساتھ مل کے جس پہ وہ ایگری کریں، تو آخرکار وہ کامیاب ہوں. اور آپ اس کی طاق میں رہیں کہ کب وہ کسی معاملے میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ آگے بڑھ کے ان کی تعریف کریں. ایسے موقع پہ اکثر ہمارے ہاں یہ رواج ہوتا ہے کہ جب کوئی فیملی ممبر ٹھیک معاملات کر رہا ہوتا ہے تو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، اور ہم طاق میں رہتے ہیں کہ کب اس کو ہم پکڑیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے، تو تب اس کے ساتھ پھر ہم لعنت ملامت کا یا بے عزتی کا بازار گرم کریں. تو یہ ایک ٹریڈیشنل چیزیں ہیں، دیسی طریقہ جسے ہم کہتے ہیں، اور گھروں میں یہ بہت عام دیکھنے میں آتا ہے. پر جب بھی وہ کسی حد تک کوئی وعدہ پورا کرے یا کسی حد تک کوئی ہدف پورا کرے جو کہ بہت معمولی ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ جب وہ مکمل نشہ چھوڑ دے گا تو اس دن کے لیے آپ تعریف بچا کے رکھیں. اگر وہ کسی ڈاکٹر پہ مشورے کے لیے جا رہا ہے اور مشورہ کر کے واپس آ رہا ہے تو محض اس بات پہ کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور اس نے اپنی بیماری کے بارے میں اس سے کوئی تبادلہ خیالات کیا، یا ان مریضوں کی میٹنگ میں گیا جو نشہ چھوڑ کے روزانہ ملتے ہیں جنہیں این اے میٹنگز کہتے ہیں، تو اس بات پہ آپ اس کی تعریف کر سکتے ہیں. یا اگر اس نے کوئی ذمہ داری اٹھائی اور اسے پورا کیا، کوئی گھریلو کام کاج میں مدد کی، اپنا اخلاق صحیح رکھا، ماں باپ کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے درد دل کے ساتھ بات کی اور آپ نے اس کی تعریف کی، تو اس سے بہت فرق پڑے گا. کیونکہ یہ جو تعریف ہے یہ بہت بڑا موٹیویٹر ہے. اور جب وہ کوئی آپ سے وعدہ کرتا ہے اور پکا وعدہ کرتا ہے اور پھر وہ آپ کو 2-3 دفعہ چیز کر کے دکھاتا ہے اور آپ تعریف کرتے ہیں، اور بعد ازاں پھر وہ واپس پرانی نہج پہ آ جاتا ہے. اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ شام سورج غروب ہونے پر گھر آیا کرے گا، 2-4 دن آیا، اس کے بعد پھر رات 11 بجے آ گیا، تو پھر آپ اس کی سرزنش بھی کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ بھی کریں گے. لیکن ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے آپ دو چیزوں کو الگ رکھیں گے. جو کچھ اس نے کیا ہے جو کہ غلط ہے یا کوتاہی ہے اس کو آپ الگ رکھیں گے، اور جو اس کی شخصیت ہے اس پہ اٹیک نہیں کریں گے، اس کی ذات پہ اٹیک نہیں کریں گے. آپ اسے کہیں گے کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں مغرب کی اذان پہ گھر آیا کروں گا، اور آپ 2-3 دن آئے اور اس کے بعد آپ پھر پرانی روش پر آ گئے ہیں. تو یہ حرکت بہت نامناسب ہے اور اس سے میرا دل بہت آزردہ ہوا ہے، اور میں بہت افسردہ ہوں اور بہت پریشان ہوں، میں بہت اپسیٹ ہوں. میری بڑی حوصلہ شکنی ہوئی ہے. پھر جتنے بھی الفاظ آتے ہیں وہ آپ کوئی 20-25 سیکنڈ میں وہ دہرا دیں اور پھر بتائیں کہ لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ میرے بیٹے ہیں اور یہ بڑا خاص رشتہ ہے، میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں، آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے باتوں کا پاس کریں. سر، تعریف کی مقدار، ڈیوریشن اور فریکوینسی یہ کیا ہونی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا کام 1-2 منٹ کا ہے. اس میں جب بھی کسی سے مذاکرات شروع کریں تو پہلے سے طے ہونا چاہیے کہ یہ بات چیت کتنی دیر چلے گی. جس گول یا ہدف کے ساتھ مدت مقرر نہیں ہوتی کہ کتنی دیر میں ہوگا، وہ بس گول مول ہی ہوتا ہے. اور اکثر لوگ مدت مقرر نہیں کرتے، ایک رف آئیڈیا ہوتا ہے کہ اتنی دیر میں یہ کام ہوگا اور پھر اس سے کئی گنا زیادہ وقت لگتا ہے. تو اس طرح جو ایک اندازہ ہے وہ پہلے ضرور لگانا چاہیے، اور سیف سائڈ پہ رہتے ہوئے اس کے لیے مناسب وقت کا تعین کرنا بہت ضروری ہے. اور
جب پھر وہ وقت گزر جائے اور اگر وہ کام نہیں ہوا تو ہم دوبارہ گول سیٹنگ کر سکتے ہیں، نئے سرے سے ری ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، ہدایات جاری کر سکتے ہیں، اور صبر کے ساتھ ہم اس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. اور جب کوئی کام کر گزرتا ہے تو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، پھر ہمیں اس کی تعریف کرنا ہے. اور تعریف کرتے ہوئے بعض اوقات ہم گھبراتے ہیں کہ زیادہ تعریف کریں گے تو پھر یہ تنگ کرنا شروع کر دے گا. یہ ایک متھ ہے، نہیں، تعریف کرنے سے کوئی تنگ نہیں کرتا. لیکن ایک ہوتی ہے بلینکٹ پریز کہ ہم ہی ویل ڈن کرتے رہیں، آبش 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 کرتے رہیں. نہیں، تعریف وہ ہوتی ہے جس میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ نے کسی کو کیا چیز اچھی طرح کرتے دیکھا، پھر آپ اسے ڈسکرائب کرتے ہیں، پھر آپ اس کے جس حصے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں آپ اس کا اشارہ کر کے اس کی تعریف کرتے ہیں. اور تعریف کا عمل جو ہے وہ 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ میں ختم ہو جاتا ہے، اور آپ تھپکی دیتے ہیں یا کوئی ریوارڈ کرتے ہیں یا گلے لگاتے ہیں اور پیار کرتے ہیں اور آئندہ پھر اچھی توقعات وابستہ کرتے ہیں، تو یہ تعریف کا عمل 1-1.5-2 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب، جیسے ہم اپنے بارے میں محسوس کرتے ہیں، جیسے ہماری اپنی سیلف اسٹیم ہوتی ہے، کیا اس کا بھی کوئی رول ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی سے بات کر رہے ہیں یا ہمارا جو تعلق ہے بچے کے ساتھ یا باقی گھر والوں کے ساتھ، اس پہ یہ اثر انداز ہوتی ہے چیز؟ سادہ سی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جیسا محسوس کر رہے ہوتے ہیں ایسا دوسرے لوگوں کے ساتھ ہم رویہ رکھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کا منہ موتیوں سے بھر دیتے ہیں، جب ہم ناراض ہوتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو دیوار میں چنوا دیں. تو اپنے موڈ کی حفاظت کرنا، اپنی سیلف اسٹیم کو گرو کرتے رہنا اپنی کارکردگی کی بنیاد پر، یہ بہت ضروری ہے. ورنہ بعض اوقات ہم نہیں بھی چاہتے کہ کسی کو لمبا ڈانٹیں، تو ڈانٹ شروع کرتے ہی ہم رک نہیں پاتے. ایسے لگتا ہے کہ ہمارا پاؤں کیلے کے چھلکے پہ آ گیا ہے، اور آخر کار ہم ڈانٹ کو لمبا کر بیٹھتے ہیں اور پھر ایسی تیسی کر دیتے ہیں کسی کی، اور پھر ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے اور پھر ہم اپنے آپ کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. اگر کبھی غلطی ہو جائے تو ہمیں اپنے ساتھ بھی بہت ہارش نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو اپنی عزت نفس ہے، جس کا خالص تعلق ہماری اپنی ذات سے ہے اور ہماری اپنی کارکردگی سے ہے، ہماری اپنی جو پرائیویٹ زندگی ہے، جب ہم تنہا ہوتے ہیں، جب ہم آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک کانسٹنٹ فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے نان وربل کہ ہم ٹھیک آدمی ہیں یا ہم ٹھیک آدمی نہیں ہیں. تو یہ بہت اہم حصہ ہے ہماری زندگی کا. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کرو تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدارا ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. کسی بھی نشے کے مریض کے ساتھ اس کے اہل خانہ سٹینڈ کیسے لیں؟ نشے کے مریض کے ساتھ ہمیں سب سے پہلے وہ سٹینڈز لینے چاہیے جن کے بارے میں ہمیں کوئی شک ہی نہ ہو اور وہ پورا کرنے کے لیے بخوبی تیار ہو، اور ہم دیکھ سکیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور ہم ناپ تول کر سکیں. عموماً گھروں میں دیکھا گیا ہے کہ جو بچے ایک گلاس پانی دینے کے روادار نہیں ہیں تو گھر والے ان سے بڑی بڑی فرمائشیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تم شام کو جلدی گھر آیا کرو اور اپنے فلاں دوست سے نہ ملو. تو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس طرف سے شروع ہوں. 10,000 میل کا سفر بھی ہو تو پہلا قدم ہی اس کا آغاز کرتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ
اپنے مریضوں سے ہم وہ بات کریں جو انہوں نے مان لینی ہے. آغاز میں خاص طور پر اچھا رشتہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم چن کے ایسی باتیں کریں جن کے بارے میں ہمیں یقین ہو کہ وہ مان لیں گے, اور ان کو ہم گرین سٹینڈز کہتے ہیں. اور جب کچھ دن ہم گرین سٹینڈ زیادہ لیں تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ جو باتیں وہ ماننے پہ نہیں بھی تیار تو کچھ اصرار کرنے پہ وہ مان لے گا. تو پھر ہم اصرار کر کے تو وہ باتیں بھی منوانا شروع کرتے ہیں جس سے اس کے ذہن میں تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں, اور ان کو ہم یلو سٹینڈز کہتے ہیں. اور جب فرض کریں ہم روز کے 20-25 گرین سٹینڈ لے رہے ہوں اور 5-6 ہم یلو سٹینڈ لے رہے ہوں, تو پھر موقع آ جائے گا کہ ہم اس کے ساتھ کبھی ریڈ سٹینڈ بھی لیں. اب ریڈ سٹینڈ وہ ہوتا ہے جو مریض کے بارے میں ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ مان کر نہیں دے گا, تو اس کے لیے پھر کچھ تیاری کرنی ہوگی. کچھ دن گرین سٹینڈ یلو سٹینڈز کرتے رہیں تو اس کے دماغ میں نئے نیورونز بننے شروع ہوں گے, نئی رو بہنی شروع ہوگی, اور اس کا دماغ آمادگی دے دے گا کہ وہ آپ کی بات مانے. تو پھر آپ ریڈ سٹینڈ بھی لے سکتے ہیں, پر اس کے لیے آپ کو پہلے اسکرپٹ لکھنا ہوگا. اسکرپٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کو لکھنا ہوگا, کیونکہ جو چیزیں زبانی ہوتی ہیں وہ کیجول ہوتی ہیں. کئی لوگ گول سیٹنگ بھی زبانی کر لیتے ہیں. وہ آرزوئیں ہوتی ہیں, وہ تمنائیں ہوتی ہیں, وہ خواہشات ہوتی ہیں. جو گول ہوتے ہیں یا اہداف ہوتے ہیں وہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور جب لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو بڑی لمبی چوڑی تفصیل نہیں ہوتی. آپ 100-150 لفظوں میں لکھتے ہیں تاکہ آپ انہیں اکثر پڑھ سکیں, تاکہ اکثر آپ ان کے بارے میں سوچ سکیں. اور جب آپ کسی چیز کو دیکھتے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, تو آپ وہی بن جاتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ ریڈ سٹینڈ لینے لگتے ہیں تو آپ ایک اسکرپٹ لکھتے ہیں کہ جب میں یہ ریڈ سٹینڈ لوں گا کہ تم نے رات 8 بجے کے بعد باہر نہیں جانا, یا تم نے فلاں شخص سے نہیں ملنا, یا تم نے فلاں کام کرنا ہے, تو پھر ہمیں اس کے رد عمل کا اندازہ لگانا چاہیے. اس کے رد عمل کو ایویلیویٹ کرنا چاہیے کہ رد عمل کتنا ہوگا, اور اس رد عمل کو مینیج کرنے کے لیے ہمارے وسائل کیا ہیں, کون شخص مدد کر سکتا ہے, کون شخص موجود ہو تو اس کی موجودگی کا مثبت اثر ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پھر ایک بڑی کارآمد شکل اختیار کر جاتی ہیں کہ جب ہم سٹینڈز لیتے ہیں باقاعدہ. جو بھی نشے کا مریض ہوتا ہے وہ ایک مشکل کریٹ کر سکتا ہے, وہ ٹف پرسن, مشکل بندہ ہوتا ہے, تو ان کے ساتھ پھر گفتگو کیسے کی جائے؟ جیسے کہ کسی مشکل بندے کے ساتھ بات کی جاتی ہے مشکل موضوع پر, جب جذبات بھی بفرے ہوئے ہوں, تو یہ کروشل کنورسیشنز کا معاملہ ہے جس کے اندر ہمیں کوشش کر کے مہارت حاصل کرنی پڑتی ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب فضا میں جذبات بہت ابھرے ہوئے ہوں, فضا مسموم ہو برے جذبات سے, تو پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فضا میں سے جذبات یا ڈسٹ جو ہے وہ بیٹھ جائے. جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ جب لوگ غصے میں ہوتے ہیں, جب لوگ رنجیدہ ہوتے ہیں, جب لوگ ایک دوسرے پہ شاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو تھوڑا انتظار کرنے سے ان کے اندر کیمیکلز کا زور ٹوٹ جاتا ہے. ایک گلاس پانی پینے سے بہت فرق پڑتا ہے, میٹنگ میں تھوڑا وقفہ دینے سے اور پھر دوبارہ میٹنگ کرنے سے بہت آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ جو مشکل بندے سے جو بات کرنی ہوتی ہے, جہاں ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے, بہت بڑا گیپ ہے, اس گیپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ دیکھیں کس قدر بڑا گیپ ہے کہ جس نشے کے استعمال کو آپ ایک مسئلہ سمجھ رہے ہیں, مریض اسے ہی اپنا سولوشن سمجھ رہے ہیں. یعنی جو آپ کو ادھر سے ایک مصیبت نظر آ رہی ہے اور دوسری طرف سے اس کو وہ ایک نعمت نظر آ رہی ہے. تو جب اتنا بڑا گیپ ہو تو آپ کی تیاری کافی مکمل ہونی چاہیے, اور آپ کو اس کا پورا ادراک ہونا چاہیے کہ آپ نے بات چیت کو کیسے آگے بڑھانا ہے. تو سب سے پہلے تو جذباتی فضا میں بات کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. پھر جو گیپ ہے آپ کے نظریے میں اور سامنے مد مقابل کے نظریے میں, تو اس گیپ کو تھوڑا بریج کرنا ہوتا ہے. تیسری چیز جو بہت پریشان کرتی ہے اور پینک میں مبتلا کرتی ہے وہ ہے نفع نقصان. کہ آپ کے سامنے آپ کا بیٹا ہے جو یونیورسٹی پڑھتا ہے اور نشے کی بیماری میں ہے, اور اس کا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے,
تو نفع نقصان بہت بڑا ہے، اس لیے فرسٹریشن بہت ہوگی. تو اس نفع نقصان کو اچھی طرح ایک ہی دفعہ نپٹا لیں اور اپنے اندر یہ نظریہ پیدا کریں کہ آخر کار آپ نے کامیاب ہونا ہے، تو پریشانی کو ہٹا دیں اور اس جد و جہد کو انجوائے کرنے کا سوچیں. جب میں یہ بات کہتا ہوں تو لوگ بعض اوقات بڑے غصہ بھی کرتے ہیں کہ ہم مصیبت میں مبتلا ہیں اور آپ اسے انجوائے کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس چیز کو ہم انجوائے کرتے ہیں وہ چیز ہم جاری رکھتے ہیں اور اس چیز میں ہمیں کامیابی بھی ملتی ہے. تو ایک یہ ہے کہ پیشگی خوش ہو جائیں. اگر آپ کو کوئی بڑا مسئلہ درپیش ہے اور آپ نے شرط لگا رکھی ہے کہ جب میرا مسئلہ حل ہوگا تو میں خوش ہوگا، تو یہ خام خواہ کی ہرڈل ہے. آپ ایڈوانس میں خوش ہو جائیں، اس سے آپ کو مسئلہ حل کرنے میں کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی، آسانی پیدا ہوگی. نشے کے مریض کے اہل خانہ ارادہ کرتے ہیں کہ اب ہم اس کو سدھار لیں گے، اسے بات کریں گے، کوئی پلاننگ، کوئی ارادہ کرتے ہیں، پر when push comes to shove، جب وہ گفتگو شروع ہوتی ہے، کوئی دھکم پھیل ہوتی ہے، کوئی بات ادھر ادھر ہوتی ہے، تو ارادے ان کے ٹوٹ جاتے ہیں، وہ ریت کی دیوار کی طرح گر جاتے ہیں. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیں، دو فینومینا ہیں جو کہ مریض سے واسطہ پڑتا ہے. آپ کے انکاؤنٹرز ہوتے ہیں مریض کے ساتھ. میں خاص طور پر یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اسے اسی طرح لیا جاتا ہے جیسے کوئی انکاؤنٹر ہو رہا ہے. تو اس میں جب جذبات بکھر جاتے ہیں اور غصہ آ جاتا ہے، رنجیدہ ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو کوئی ایسی بات کرتا ہے جو آپ کے برداشت سے باہر ہوتی ہے، تو آپ کا جو اوریجنل پلان تھا ٹھنڈے طریقے سے بات کو آگے بڑھانے کا، وہ چوپٹ ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی ایک موقع پر جب ہم اپنے مریض سے بات چیت کرتے ہیں تو آپے سے باہر ہونے سے معاملہ سارا خراب ہو سکتا ہے اور پھر کئی دن ہمیں لگیں گے ریکور کرنے میں. دوسری چیز جس کے بارے میں میں بہت پہلے ہی بتاتا رہتا ہوں، انتباہ کرتا رہتا ہوں اپنے کلائنٹس کو، کہ دیکھیے آپ نے جوش و غلغلے میں ایک بیڑا اٹھایا ہے، آپ اپنے مریض کا علاج چاہتے ہیں، آپ بڑی تکلیف میں ہیں اور تکلیف نے آپ کو موٹیویٹ کر دیا ہے اور چند دن کے اندر اندر معاملات فزل آؤٹ ہو رہے ہیں. یہ جو فزل آؤٹ ہونے کا فینومینا ہے کہ کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ آپ بڑے جوش و جذبے سے کرتے ہیں، پھر جیسے لوگ ڈائٹنگ شروع کرتے ہیں، جیسے لوگ شادی کے بعد ہنی مون میں رویے اپناتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ وہ فزل آؤٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ان میں وہ جوش و جذبہ، کہتے ہیں وہ پہلے جیسی باتیں نہیں رہیں. تو وہ فزل آؤٹ فینومینا ایک ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ فزل آؤٹ تو نہیں ہوتا، اس کی کوالٹی گرنی شروع ہو جاتی ہے. ایک بندہ کچھ کام کرتا ہے، پھر دوسرے بندے کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ کام کی کوالٹی گرتی ہے، پھر تیسرے بندے کے ہاتھ میں آئے تو وہ کوئی اور کوالٹی گرنا شروع ہو جاتی ہے. کامیابی کے لیے ہمیں معیار کو بھی اوپر رکھنا ہوتا ہے اور اس کو چیزوں کو فزل آؤٹ ہونے سے بھی بچانا ہوتا ہے. اس میں ہمیں اپنے لیے آرام کے وقفے بھی رکھنے ہوتے ہیں، اپنی فٹیگ کو بھی دیکھتے رہنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو موٹیویٹ بھی کرتے رہنا ہوتا ہے اور اپنے اصل مقصد کے ساتھ سنسیئر رہنا بھی خاص اہمیت رکھتا ہے. ڈاکٹر صاحب، جب مریض نشہ چھوڑنا چاہتا ہے تو پھر وہ نشہ چھوڑ کیوں نہیں پاتا؟ علاج سے پہلے بھی مریض بہت کوششیں کر چکا ہوتا ہے کہ وہ نشہ چھوڑ دے، کیونکہ بہت مشکل کام ہے نشہ کرنا. اس میں جب نشے کا مرض اپنے عروج کی طرف چل رہا ہوتا ہے تو بس ایک تھوڑے سے وقت کے لیے اسے بہتری محسوس ہوتی ہے نشہ کرنے میں، اور بعد ازاں اسے تکلیف کا سامنا ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنی نیکسٹ جو ڈوز ہے اس کا بندوبست نہیں کرتا، جس کے لیے اس کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں. تو بہت دفعہ پیشنٹس خود سے ہی کوششیں کرتے ہیں کہ وہ کسی کی مدد کے بغیر نشہ چھوڑ دیں، کیونکہ نشے کے مرض میں گرینڈیوسٹی بھی ہوتی ہے کہ میں کو بہت بڑی چیز ہوں. اسی لیے ہم کنگ بیبی کی اصطلاح بھی استعمال کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کنگ سمجھتا ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتا، ایک چھوٹے بچے کی طرح. تو وہ کنگ بیبی ہے. اس کو جس مدد کی ضرورت ہوتی ہے وہ مدد اہل خانہ اور ماہرین مہیا کر سکتے ہیں، یا پھر وہ لوگ بھی مدد مہیا کر سکتے ہیں جنہوں نے خود نشہ چھوڑا اور
اپنا یہ مشغلہ بنا لیا کہ دوسرے لوگوں کو بھی نشے سے نجات دلائیں گے. جو 12 قدموں کا پروگرام ہے نارکوٹکس انونیمس کا، اس میں جو 12واں قدم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے خود روحانی بیداری حاصل کی تو پھر آپ ان لوگوں تک پہنچے جو ابھی بھی تکلیف میں ہیں. تو یہ ایک دو رویا کام ہے، دونوں یہ ٹو وے ٹریفک ہے کہ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ کی اپنی مدد ہوتی ہے. جب آپ کسی کے لیے بہتر کوششیں کرتے ہیں تو آپ کو اس کا ایک کک بیک ملتا ہے، ایک ڈویڈنڈ ملتا ہے. تو نشے کی جو بیماری ہے، اس سے جو نجات ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ خالی ول پاور سے کام نہیں چلتا. اس میں اسکل پاور بھی چاہیے، اس میں ایسے لوگوں کا ساتھ بھی چاہیے کہ جنہوں نے آپ سے پہلے یہ کام کیا. اگر آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں تو آپ ایسے لوگوں کے ساتھ مت گھومیں جو ہر وقت ریسٹورنٹس تلاش کرتے ہیں، ہر وقت کعبہ گیری کے خواب دیکھتے ہیں. پھر ایک گرو چاہیے یا معالج چاہیے جو کہ انگلی پکڑ کے آپ کو راہ دکھا سکے اور راہ کی مشکلات جو ہے اس سے قبل از وقت آگاہ کر سکے، راہ ہموار کر سکے. اس کے علاوہ پھر ڈیلی انوینٹری ہے کہ کوئی حساب کتاب، جیسے سٹاک ایکسچینج روز کسی وجہ سے اوپر جاتی ہے، روز کسی وجہ سے نیچے جاتی ہے، تو اسی طرح ایک پرسنل سٹاک ایکسچینج بنانے کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم پرسنل انوینٹری کہتے ہیں. کہ روزانہ آپ ایک لکھت پڑھت کر کے ایک بہی کھاتہ بنا کے اپنے گزشتہ دن کی کارکردگی کو جانچتے ہیں اور اپنے آنے والے دن کے لیے کچھ سوچ بچار کرتے ہیں. اور ہر روز آپ اپنے آپ کو یا تو کچھ پوائنٹ اضافی دیتے ہیں یا پھر کچھ پوائنٹ آپ مائنس کر لیتے ہیں. تو یہ جو ایک آپ کی اپنی اسیسمنٹ ہے، اس سے بہت فائدہ پہنچتا ہے. اس کے علاوہ جو نان لیونگ چیزوں سے فائدہ اٹھانا ہے وہ بڑا کارآمد ہے. کتابوں سے فائدہ اٹھانا، لوگ زندگی بھر کا نچوڑ کتابوں میں بتاتے ہیں، اور کوئی نہ کوئی کتاب جو بحالی سے متعلقہ ہو یا مدد کرنے سے متعلقہ ہو تو وہ اہل خانہ کے لیے ضروری ہے. اہل خانہ خود روگی ہو گئے ہوتے ہیں، انہیں اپنے اس روگ سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم کو ڈیپینڈنس کہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ یوں سمجھیں کہ گوگل ایک ایسی سورس ہے کہ جس پہ آپ ایک سوال ڈال دیں تو وہ آگے آپ کی انگلی پکڑ کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو ایسی جگہ لے کے جاتے ہیں جس سے کہ آپ کے مسئلے قبل از وقت ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کے مسئلے حل ہونے والے ہیں، یہ حل ہو جائیں گے. دنیا میں اب پچھلے 100 سال میں زیادہ تر مسئلے حل ہو چکے ہیں، ماں صبح ایک دو مسئلے ہیں جیسے ٹیررزم کا مسئلہ ہے یا اس طرح کے اور کچھ مسئلے ہیں جو ابھی حل ہونے باقی ہیں، لیکن دنیا میں زیادہ تر مسئلے حل ہو چکے ہیں. اور ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ بیسٹ پریکٹسز ہیں جو طے پا گئی ہیں کہ یہ کام اس طرح بہترین ہوتا ہے اور یہ کام اس طرح بہترین ہوتا ہے. تو ہم جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کام کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں اگر ہم ادھر بھرپور توجہ دیں گے تو اس سے مسئلہ حل ہوگا. اور یہ جو نشے سے بحالی کا ایک سفر ہے، جب والدین اس کو صدقے دل سے اپناتے ہیں اور جدوجہد کرتے ہیں تو یہ ان کی زندگی کا ایک بہترین کام ہوتا ہے جو کہ وہ کرتے ہیں، جسے وہ ہمیشہ چیرش کرتے رہیں گے. اور یہ کام کرنے سے ان کے خاندان کو، ان کی آنے والی نسلوں کو جو فائدہ پہنچتا ہے وہ اس کے علاوہ اضافی ڈویڈنڈ ہے جو کہ ان کو ملتا ہے. سر ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے ذکر کیا کہ انمول پیرنٹس کی بات کی ہے، فیملی ممبرس کی انمول طریقوں کی بات آپ نے کی. ہم یہاں ولنگ ویز میں آپ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں انمول ماں، تگڑی ماں اور انمول باپ، گھنا سایہ. میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ ضرور تھوڑی سی بات کریں، بیکاز یہ اتنی شاندار تحریر ہے کہ نہ صرف نشے کے مریض بلکہ باقی پیرنٹس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. دیکھیں یہ کتابیں ہیں جو میرے لمبے تجربے کا نچوڑ ہیں، اور میں نے بہت عرصہ پہلے ان کو لکھنا شروع کیا تھا، پھر بیچ میں سٹک ہو جاتا تھا، پھر دوبارہ لکھنا.
لیکن جو والدین کی جدوجہد مجھے نظر آتی ہے اپنے بچوں کے لیے، تو اس سے میں ہمیشہ موٹیویٹ ہوتا ہوں، اس سے مجھے ہمیشہ تحریک ملتی ہے. تو یہ 2 مینول ہیں جس میں انمول ماں اور تگڑی ماں اور انمول باپ اور گھنا سایہ جس کا نام ہے. تو اس میں ہم نے بڑے مختصر سے طریقے سے ایک کہانی کے انداز میں کچھ باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور یہ ایسی کتابیں ہیں جو آپ ایک ہی نشست میں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک ایسا انداز ہے، کہانی کا سا انداز ہے جو کہ والدین کو بڑا پسند آتا ہے اور وہ اس کا بڑا اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں. اور یہ کتابیں کچھ اس انداز میں لکھی ہوئی ہیں کہ جو بچے 5-7 سال کی عمر میں ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی اپلائی ہو سکتی ہے، جو پھر جوان ہو کے تو والدین کے لیے بہت سارے مسائل پیدا کرتے ہیں یا خراب رویے کرتے ہیں، احترام نہیں کرتے والدین کا، تو ان کے لیے بھی اس کتاب کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن جو گمبھیر مسئلے ہیں جن کے ساتھ ہم شب و روز نپٹتے ہیں، جیسے کہ نشے کے مریضوں کا مسئلہ، تو اس کے لیے بھی والدین کو آسانی سے رہنمائی مل جاتی ہے، ایک اسٹرکچر مل جاتا ہے، سٹیپس مل جاتے ہیں کہ اچھا ان سٹیپس پہ چلتے چلتے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنی کامیابی کو ناپ تول بھی سکتے ہیں. تو جیسے کہ انمول کا لفظ اس میں خاص لفظ ہے جو کہ بار بار آتا ہے. پھر اس میں 3 طریقے ہیں جن کو ہم انمول طریقے کہتے ہیں، جس میں جب بھی ہم فیملی ممبر سے یا کسی سے ملتے ہیں تو ہم کوئی گول سیٹنگ کرتے ہیں، ہمارا کوئی مطالبہ ہوتا ہے جس پہ بات طے پا جاتی ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ہدف بنا لیا ہے. تو یہ انمول ہدف ہے. پھر جب کوئی بندہ کر گزرتا ہے اپنے وعدے کے مطابق کام کو تو ہم اسے نظر انداز نہیں کرتے، تو پھر ہم دوسرا انمول طریقہ اس پہ فوراً لاگو کرتے ہیں کہ اس کی تعریف کرتے ہیں اور 1-2 منٹ میں یہ کام نپٹا دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنا وعدہ پورا نہ کرے اور کوتاہی کرے، لاپرواہی کرے اور کوئی ایسا رویہ کرے جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، تو پھر تیسرا انمول طریقہ جو سب سے اہم ہے اور جسے مشکل سمجھا جاتا ہے وہ ہے سرزنش کرنے کا، ناراضی کا اظہار کرنا ہے یا ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے. تو اس کو بھی 1-1.5 منٹ میں نپٹانا ہے. اور یہ انمول طریقہ ہے جس میں ہم پہلے بتاتے ہیں کہ کسی نے غلطی کیا کی اور پھر ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ اس کی شخصیت قابل قبول ہے، وہ ہمیں بہت پیاری شخصیت لگتی ہے، وہ ہمیں بہت قابل احترام ہے. اور پھر ہم چھوتے ہیں جیسا کہ ہمارا کسی کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے اس میں جتنا چھونے کا حق ہوتا ہے. اور پھر گلے لگاتے ہیں جو کہ فیملی ممبرس کے ساتھ آبویسلی ہم کرتے ہیں زیادہ. تو اس کو اڈیپٹ کیا جا سکتا ہے. گھروں میں ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں، دفاتر میں مینیجرز اپنے ماتحتوں کے لیے، یا CEO اپنے کولیگز کے ساتھ کر سکتا ہے، اور کسی ٹیم کا جو کپتان ہے وہ اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، اور اسکول میں ٹیچرز بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو یہ اڈیپٹیبل طریقے ہیں اور انمول طریقے ہیں، کیونکہ یہ نام والدین نے ہی ان کو دیا ہے کہ یہ تو انمول طریقے ثابت ہوتے ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے لمبے عرصے تک اس فیلڈ میں خدمات کا موقع دیا، اور پھر رستے نکلتے آئے والدین کے ساتھ صلاح مشورہ کرتے کرتے. ہزاروں زندگیاں ہیں جو کہ چراغوں کی طرح روشن ہو گئی، اور لوگوں کے گھروں میں دوبارہ خوشحالی نے قدم رکھا، اور اپنی زندگیوں کو لوگوں نے آسان اور مزیدار بنایا. آج پھر بھی کرایا تو نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے.
जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।